الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن ہم نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اسی دن ہم نے ایک مہینے کے اندر ایک سال کے اندر 12 مہینے بنا دیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھ دیے گئے. ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. رجب یہ ان محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. رجب ترجیب سے ہے جس کا معنی تعظیم اور برکت. رجب کا مہینہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین کے ہاں بھی عظمت کا باعث تھا. وہ اس مہینے کے اندر قتال نہیں کرتے تھے. وہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے. تو اس مہینے کو مشرکین اور وہ لوگ جن کو جاہلیت کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے وہ بھی محترم سمجھتے تھے. اور رجب کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے. مضر ایک قبیلہ تھا جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. ماہ رجب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں کوئی خاص فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں ایک روایت کے اندر صرف ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا فی رمضان. اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا ملتی ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث کے ساتھ رجب یا رجب کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہوں یا رجب کے ساتھ اس کی نسبت کرتے ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں. اور یہ بھی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگتے تھے یہ رمضان کی شدت اشتیاق کی وجہ سے مانگتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کی آمد اور رمضان کا اتنا انتظار ہوتا تھا. جیسے ہی رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتا، رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کی تعداد بھی کم فرما دیتے اور فقہا نے لکھا کہ آخری شعبان کے دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ بدن کے اندر جو ہے وہ قوت کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے بندہ رمضان کے روزوں کو اس انہماک اور اس دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نہیں رکھ سکے گا.
تو شعبان اور رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. دو واقعات تاریخ کے اندر رجب کے ساتھ نتھی کیے جاتے ہیں، رجب کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں، رجب کے ساتھ ملائے جاتے ہیں. ایک معراج کا واقعہ اور ایک جو ہے وہ 22 رجب کو کونڈے کیے جاتے ہیں جن کو اس مہینے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. شب معراج بعض لوگوں نے تو اس کو اتنا غلب کیا 27 رجب کی رات کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ شب معراج کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات سے بھی بڑی ہوئی ہے. حالانکہ شب معراج کے بارے میں کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت رب کا قرآن خود کہتا ہے. بلکہ ایک سورت اللہ رب العزت نے سورت القدر جو ہے وہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے جو ہے وہ اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے. لیکن قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت کہ شب معراج میں روزہ رکھ، شب معراج میں عبادت کرنا، شب معراج والے دن جو ہے وہ کیا روزہ رکھنا، اس کی کوئی خاص فضیلت ہو، کسی صحیح حدیث کسی قرآن کی آیت سے یہ ثابت نہیں. لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے. شب معراج کے اندر جو واقعہ پیش آیا جسے معراج کا سفر معراج بھی کہا جاتا ہے، یہ 2 سفروں پر مشتمل ہے. ایک اسرا جس سفر کو رب کے قرآن نے بھی بیان کیا اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر، اور دوسرا سفر جو ہے اسے معراج کہتے ہیں. عرج یا عرجو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا. پہلا سفر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، قرآن کی نص ہے. اس نص سے ثابت ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے محبوب علیہ السلام کو ایک رات کے اندر لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا سفر کروایا. پاک ہے وہ ذات. اور اس حصے کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے. ایک دوسرا سفر شروع ہوا جو احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر گئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر لے گئے فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر لے گئے فلاں نبی سے ملاقات ہوئی. روایات میں اس کو ثبوت ملتا ہے. کسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کسی پر عیسیٰ علیہ السلام سے، کسی پر ابراہیم علیہ السلام. روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے. اس کا انکار کرنے والا، اس سفر معراج کا انکار کرنے والا فاسق اور بدعتی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سفر معراج کا انکار کرنے والا کافر نہیں. پھر ایک سفر جو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ گیا. پھر اللہ رب العزت کے پاس آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. پھر ماوراء الورا جو آپ نے سفر کیے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، قرب ملا، یہ سارا جو ہے خبر واحد سے ثبوت اس کا ملتا ہے. تو اس مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر شب معراج کی رات ہے، رات معراج والی ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے کہ اس دن یہ نفل پڑھے جائیں، اس دن یہ تلاوت کی جائے تو یہ ہوگا. اور لوگوں کو اس طرح کے اعمال کے اندر مزہ آتا ہے. مزہ اس لیے آتا ہے، قرآن کہتا ہے افمن زین لہو، کہ مزین کر دیتا ہے شیطان سوء عملہ، ان کے برے عملوں کو. ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا، ظاہراً وہ نیکی ہوتی ہے لیکن در حقیقت وہ آپ علیہ السلام کے طریقے سے بغاوت ہوتی ہے. ظاہراً نیکی لیکن آپ علیہ السلام کے طریقے سے بغاوت، نیکی بغاوت آپ علیہ السلام کے طریقے سے وہ نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے. مثلا اس کی سادہ سی مثال آپ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے نماز پڑھنا اور نماز کے اندر درود شریف پڑھنا. اب درود شریف اتحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے. اب اگر کوئی گناہ کی جگہ پر درود شریف پڑھنا شروع کرے گا
یہ محبوب کے طریقے سے بغاوت ہے. اب اس کی یہ نماز اور اس کا درود شریف جو ہے، جو رحمت کو کھینچنے کا سبب ہے، جو مغفرت اور گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے، یہ درود شریف جو ہے اس کی محبوب علیہ السلام کے طریقے سے بغاوت کی وجہ سے اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا. اشراق کی نماز ہے، اس کے بارے میں آیا جو بندہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بندے کو دیکھا عید کے دن اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا. اس کو کہا تجھے اس اشراق پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ عید کے دن اشراق کی نماز نہ پڑھی جائے. تو یہ جو عمل برا نہیں ہوتا، لیکن اس میں محبوب علیہ السلام کے طریقے سے سنت سے بغاوت ہوتی ہے، اور اس بغاوت کی وجہ سے وہ عمل جو ہے وہ برا بن جاتا ہے. لیکن شیطان یہ پہلو پڑھاتا ہے، شیطان یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھئی نیکی تو ہے نا، لیکن ہر وہ نیکی جس پر محبوب علیہ السلام کا طریقہ نہیں، وہ نیکی نفس کے مطابق ہونے کی وجہ سے مزہ تو کرے گی، لیکن اس نیکی کے اوپر محبوب علیہ السلام کی طرف سے گرفت ہو جائے گی، آپ علیہ السلام کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی، اللہ اس کو پسند نہیں فرمائیں گے. لیکن شیطان نے چونکہ اس کو مزین کر دیا، شیطان نے اس کو دل کے اندر راسخ کر دیا، اس لیے وہ سنت بدعت کی صورت میں، اور وہ بدعت جو ہے بدعتی کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو ان راتوں کے اندر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ نفل پڑھو، وہ پڑھو، لیکن قرآن کی کسی نص سے، محبوب علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں. محبوب علیہ السلام کو معراج کا سفر ہوا، اس سفر معراج کے بعد آپ علیہ السلام 18 سال اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ یا کوئی خاص چیز اس کی فرمائی. اور جو اس رات ملنے والی چیز ہے اس سے ہماری بغاوت دیکھیں. اس رات آپ علیہ السلام کو نماز ملی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو ہے وہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کو سکون دیتی ہے. آپ اتنی نماز پڑھتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحیح روایت حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ سوزش کا شکار ہو جاتے. جب محبوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر معراج والی رات حاضری دی، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ ایک ایسا تحیہ اور ایسا تحفہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس خاص موقع پر جب محب اور محبوب جو ہے دونوں ملے ہوئے ہیں، وہ سلام پیش کر رہا ہے، وہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ رب العزت کا یہ لاڈلا نبی اس وقت اپنی امت کو یاد رکھتا ہے. یا اللہ میری امت بھی تو ہے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے آپ کی امت میں جو نیک بندے ہیں ان پر ہمارا سلام ہوگا، ان پر ہماری طرف سے جو ہے سلامتی بھیج دینا. تو اللہ رب العزت نے بواسطہ محبوب علیہ السلام امت کے نیک بندوں کو سلام پہنچایا، اور اس رات ملنے والی جو قیمتی چیز تھی نماز تھی اس کو کیا نہیں، دیگر خرافات کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے. اور دوسرا کام، اس مہینے کے اندر 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں، جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک غلط روایت کو منسوب کیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ قصہ، ایک تاریخی قصہ گھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ آپ جو ہے میرے نام کے کنڈے لگائیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے برکتیں اور سعادتیں اور جو ہے فراوانی ملے گی، اور اگر نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا. اس نے ایسے ہی کیا. اب 22 رجب کو اس نے کنڈے کیے، اور اس کنڈوں کی وجہ سے جو ہے اس کو فراوانی مل گئی. اس کا خامد واپس آیا تو وہ مالدار تھا، انہوں نے محل تعمیر کر لیا. اور اسی طرح ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی بیوی نے اس کا انکار کیا تو اس کے وزارت سے اس کو ہٹا دیا، محل سے اس کا خروج ہو گیا، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر تکالیف اور مصائب آئے. جب اس نے توبہ کی اور 22 رجب کو کنڈے کیے تو اس کو جو ہے پھر فراوانی مل گئی. ایک ہے صدقہ راہ الہی کے اندر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء،
کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی پریشانیاں اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اس کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص لمحہ اور خاص وقت متعین نہیں ہے، تو اگر کوئی بندہ کسی خاص وقت کو خاص کر کے، خاص دن کو، خاص تاریخ کو خاص کر کے، وہ صدقہ قابل ثواب نہیں رہتا۔ تو یہ بھی دوسرا کام جو اس میں خرافات کی جاتی ہے، وہ 22 رجب کو نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، کسی طرح کا روزہ ثابت نہیں ہے، تو اس رجب کے مہینے کے اندر صرف یہ ہے کہ میرا محبوب تڑپنا شروع ہو جاتا تھا کہ اب رجب آیا، اب شعبان آئے گا، اس کے بعد رمضان آئے گا۔ تو رمضان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت تک پہنچنے کی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ باقی رجب کے مہینے کے اندر کوئی خاص عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ان رسوم و بدعات، خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا طریقہ اور سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔